میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو مذہب کا نام لے کر کسی کو قتل کرتے ہیں اور بعد میں اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کرتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی رسالت میں آ کر کیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے سلیمت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے سماعت فرمائے سوالات اور اس کی جوابات کے لیے۔ حضرت صاحب، جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، جیسے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہم مسلمان، جو بچہ عیسائی کے گھر ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عیسائیت یا ہندو کی تربیت کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے کیا ہوگا؟ محترم سامعین کرام، قاری صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، تو جو بچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، قادیانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یا شیعوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو آیا اس کو تربیت اپنے ماں باپ جو ہے اس مذہب کے مطابق کریں گے جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں؟ تو آیا اس بچے کا قصور ہے یا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے اس بچے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت اسلام، کہ جو بھی بچہ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے کسی بھی گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کا گھر ہو، چاہے وہ عیسائی کا گھر ہو، چاہے وہ یہودی کا گھر ہو، چاہے وہ کسی اور کا گھر ہو، اللہ رب العزت اس بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ فطرت اسلام پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی حقانیت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کہیں گے بچے کو کیسے پتا ہو فطرت اسلام پر پیدا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ کس نے دی ہے؟ بچے نے۔ اب دیکھو بچے کو پتا تھا، ٹھیک ہے، فطرت کا پتا تھا کہ فطرت کیا ہے اصل، تو بچے نے گواہی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں۔ اور بڑے کو کیسے پتا ہو؟ ابو جہل نے خود کہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکے سچے نبی ہیں، مگر ہم اپنی کرسی کی وجہ سے ان کا کلمہ نہیں قبول کریں۔ بڑے کو بھی پتا ہے، چھوٹے کو بھی پتا ہے، لہٰذا فطرت پر پیدا ہے۔ اور ویسے بھی آج خاص وقت ہے، خاص دور ہے، آج کے دور میں ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب۔ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حکمران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا ہو تو بے حیائی منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تو عورتوں کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں میں بے حیائی اور یہ بے حیائی والا کام کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لڑکا تھا جس کا حسن لڑکیوں سے زیادہ تھا، جس کا حسن لڑکیوں سے زیادہ تھا، جس کی طرف مرد عورتیں مائل ہوتے تھے، اس کا حسن ہی کچھ ایسا اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کیسے کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جب تک یہ مدینہ میں رہے گا اس کی طرف لوگ مائل ہوں گے، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان تو رگلاتا رہتا ہے، شیطان کا کام ہے لوگوں کو پھسلانا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس بندے کو کہا کہ آپ گھر سے باہر نہ۔ اب یہ بھی کوئی چارہ کار نہیں، وہ کب تک بیچارہ گھر میں بیٹھے، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اس کو حسن دیا، اس کو حسن کی سزا یہ دینی چاہیے کہ وہ گھر میں رہے۔ تو فاروق اعظم کو جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ گھر میں یہ کام اچھا نہیں ہے، تو آپ نے اس کو دوسرے ملک میں بھیج دیا، دوسرے ملک میں بھیج دیا۔ اور عورتوں کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سخت فیصلہ یہ تھا کہ وہ پردہ کریں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی عورتوں کو کہا ہے کہ وہ لمبی چادر ڈالیں۔ یہ جو آج کل برقع نکلنا جس میں آنکھیں نظر آتی ہیں یہ بھی جائز ہے، کیونکہ سارا کمال آنکھوں میں ہوتا ہے، چہرے میں نہیں ہوتا۔ اب آپ آنکھیں بند کر دیں، کسی کو چہرہ دکھا دیں کسی عورت کا، عورت کو سامنے والا مرد نظر نہ آئے، ان کی آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکتی، چہرہ سارا جسم سارا ڈپا ہوا ہے، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ہمیشہ لین اور ہمیشہ سیٹنگ آنکھوں سے۔ تو یہ جو آج کل یہ فیشن والا نکلا ہے، سب سے پہلے ان برقعوں پر، ان حجابوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ قرآن نے جس چادر کے بارے میں کہا، جس چادر کے بارے میں کہا، وہ چادر ہمیں استعمال کرنی چاہیے، لمبا برقع استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس سے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محترم سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ عقیقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت امت کے حق میں اور امت کے مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عقیقہ کرو۔ جب ہم کسی بچے یا بچی کا عقیقہ کرتے ہیں تو جیسے ہم چھری رکھتے ہیں بکرا یا بکری کی گردن پر، گلے پر، تو ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس خون کے جیسے وہ خون گرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بچوں سے سارے مصیبتیں اور سارے بلائیں ختم کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی بیماری ہوتی ہے، پیدائشی بیماری ہوتی ہے، دل کا جگر جو ہے نا اس کا کام نہیں کرتا، دل میں سوراخ ہے، اور اس کا پیٹ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ حقیقت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے تمام بیماریاں کھینچ لیتے ہیں اور اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ فائدہ محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ ہم جب قرض دکان پہ جاتے ہیں تو کوئی سودا لے لیتا ہم ان سے مانگتے ہیں، تو یہ بھی مانگنا مانگنے جیسے ہی ہے، جائز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علاوہ کس سے نہیں مانگ۔ ہم جاتے ہیں دنیا داری میں، ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہ موبائل دینا، پیسے دینا، تو یہ اگر آپ اس عقیدے سے مانگو گے، اس عقیدے سے، ٹھیک ہے نا، اب عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی رب ہے وہ بھی رب ہے، تو پھر تو یہ شرک ہے۔ اب جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سوال، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو کیا یہ کفر ہے؟ ہماری میری بات سمجھ میں، تعریف تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ نے کہا ساری تعریفیں میرے لیے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بڑا اچھا ہے، یہ فلاں بڑا اچھا ہے؟ یہ تعریف ہو رہی نا۔ تو اگر تعریف آپ اس لحاظ سے کریں گے، اس لحاظ سے کریں گے کہ جیسے رب کی تعریف ویسے اس کی تعریف، تو یہ کفر ہے۔ اگر آپ اس لحاظ سے مانگو گے کہ جیسے وہ دینے میں یکتا ہے یہ بھی دینے میں یکتا ہے، تو پھر یہ کفر ہے۔ اور اگر آپ اس سے ہٹ کر دنیا کے معاملے کے لحاظ سے مانگو گے تو یہ کفر ہے۔ محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ولی یا اللہ والے کے وسیلہ دے اللہ سے کچھ مانگے تو یہ جائز ہے؟ دیکھیے وسیلہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ جی مجھے اس کے صدقے وسیلہ سے یہ جو نا یہ میری چیزیں صحیح فرما، یہ مجھے نا مصیبت سے دور فرما، وسیلے میں گناہ کوئی نہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے وسیلے میں ہم سے دو لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایک اہل حدیث حضرات اور ایک مماتی حضرات۔ وہ کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں، بھائی وسیلہ ہے، قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ وسیلے سے مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ جنت سے نکلے تو جب آپ نے عرش پر نگاہ ڈالی تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نام لکھا ہوا، یہ نام لکھا ہوا۔ تو جب وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جی اس کی سب کے وسیلے سے میری خطا معاف جو مجھ سے ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ رہی ولی کی بات، ولی کے بارے میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری ولی سے جنگ کرے گا، جو میرے ولی سے بغض رکھے گا، اس سے میرا اعلان جنگ، شرط ہے کہ نیک ولی ہو اس کے وسیلے سے، مگر وسیلہ وہ ہو کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ بعض وسیلوں سے ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، بابا جی صدقے عطا فرما، یہ نہیں فرمائیں گا، ٹھیک ہے، تیرے ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ اب یہ کہ اللہ جی آپ کا نیک بندہ گزرا، آپ کی شریعت کے مطابق اس کی زندگی بسر کی، علاوہ ازیں ہم گنہگار آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے وسیلے سے ہمارے یہ فلاں کام اللہ تعالیٰ آپ خزانے غیب سے کہا۔ مگر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کا وسیلہ دے رہا ہوں یہ کام کرنے والا نہیں، کام کرنے والا کون ہے؟ نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ پر۔ قبر والے پر، زندے والے پر نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کرنے والا خدا کس کی میرا سوال یہ ہے کہ نبی کے جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آئے کہ آپ سب کی امتی بنی، کیا اس میں معجزے ہوں گے؟ ہر نبی کے پاس معجزے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس معجزے ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ اپنے معجزے پورے کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے نا، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ پڑھ چکے کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کتاب عطا کی، اور پھر وہ عیسیٰ بن مریم کو بینات عطا کی، کتاب بھی عطا کی، بینات بھی عطا کی، وہ اپنی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کر چکے ہیں معجزہ۔
اب وہ آئیں گے نا وہ معجزہ نہیں کرامت کر سکتے، کیونکہ معجزہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبیوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے پاس نہیں، نبیوں کے پاس ہوتا ہے معجزہ۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام معجزہ نہ کر سکے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ بلی اور وہ جو نا امتی بن کر آئیں، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اپنے معجزات پورے کر چکے ہیں، اب معجزہ نہیں ہوتا۔ میرے سامنے کا سوال یہ ہے، آج کل حکومت اور نظام پیسے لے اور کہاں پیسے لے جانے کی تصویر نکالی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں آج کل بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حکومت پیسے دے رہی ہے، جب عورتیں پیسے لینے جاتی ہیں تو اس وقت ان کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ کام ختم کرے۔ آپ دیکھیں آپ نے شناختی کارڈ لے لیا، شناختی کارڈ تصویر کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا فنگر پرنٹ لی جائے، جب اگر آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ میچ نہ ہو، ٹھیک ہے، میچ نہ ہو آپ کا فنگر پرنٹ، تو اس کو پیسے نہ دیں۔ تصویر نہیں، تصویر والا کام حرام ہے، تصویر والا کام جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے اگر ایسے پیسے دے رہی ہو تو پھر عورت تصویر مت کھنچوائے اور پیسے لے ہی نہ، اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے کا۔ محترم حضرت صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی کے بارے میں حکم آیا کہ اگر بکرا ہے تو اس کو کہ 2 دانت ہونا چاہیے، ویسے عقیقے پر کے بارے میں بھی حکم ہے؟ دیکھیں جیسے قربانی کا حکم ہے نا کہ جانور صحیح سلامت ہونا چاہیے، اس کی ٹانگیں وغیرہ صحیح سلامت ہو، وہ جو نا وہ کھیرا نہ ہو، اور اس عمر پوری ہو اس کی۔ اسی طرح عقیقے کی جانور کے بارے میں بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کان ٹوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بعض ہوتا ہے اس کا کان کٹا ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، دم کٹی ہوتی ہے، ایک ٹانگ نہیں ہوتی، اور بھی اس کے اندر عیب ہوتے ہیں، بالکل دبلا پتلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے کہ جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، چلو اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔ جو کوالٹی قربانی کے جانور میں ہے وہی کوالٹی اس میں ہوتی ہے۔ نشہ سگریٹ نوشی کرنے سے جو مکروہ ہے، مکروہ یعنی کہ نسوار سگریٹ یہ مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کیا جائے، بہتر یہ ہے، اور اگر وضو نہیں تو کلی ضرور کر کے ٹھیک ہے نماز پڑھی جائے۔ اور جو نشہ حرام ہے اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر چرس، شراب، یہ اور ایسی چیزیں، بھنگ اور کیا بنائیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو جو نشے والی چیزیں ہیں، اگر جو حرام چیزیں ہیں اس سے وضو ٹوٹے گا، اور جو مکروہ ہے اس سے وضو ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کیا جائے، بہتر یہ ہے۔ اب ایک آدمی نے سگریٹ پیا، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، نسوار کی چاہیے وضو کرے، کیوں؟ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہے، شریعت منع کرتی ہے، ظاہر بات ہے چیز ناپاک ہے، اس سے پاک عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جو طبیعت اور وقت کے لحاظ کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو جو ہے وہ بنایا، مٹی سے بنایا اور اس پر پھونک ماری بول دیا۔ اب یہ کیا وقت کے لوگوں کے لحاظ سے بھی خلاف ہے، لوگوں کی طبیعت کے لحاظ سے بھی خلاف ہے، یعنی کہ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کرامت ایسی ہے کہ وہ کوئی اور کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ولی ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ جی بارش برسا، اب اسی وقت بارش ہوتی ہے، کرامت ہے۔ دوسرا آدمی دعا مانگتا ہے اللہ جی بارش برسا، وہ بھی کر سکتا ہے۔ معجزہ امت میں دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، کرامت جو ہے وہ امت میں دوسرا آدمی کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف حیدری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔